السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ آج ہم بات کریں گے دل پہ۔ جیسے ہماری ایک باہر کی دنیا ایسے ہی ہماری ایک دل کی دنیا بھی ہوتی ہے جو کہ نہ نظر آنے والی ہے۔ کہنے کو یہ چھوٹا سا پارٹ ہے ہمارے جسم میں، لیکن یہ اتنا اہم ہے کہ ہماری جنت اور جہنم اسی ٹکڑے پہ بیس کر رہی ہے، کیونکہ اگر یہ ٹکڑا بہتر ہوگا، اس کے اندر پوزیٹیویٹی ہوگی تو ہماری جسم بھی اسی کے اکارڈنگ ریئیکٹ کرے گی اور ہماری زبان بھی اسی کے مطابق بولے گی، پھر جس کی وجہ سے وہ غلط بیانی سے بچے گی۔ لیکن اگر یہی ہمارے جسم کا جو ٹکڑا ہے وہ بگڑا ہوا ہوگا اور نیگیٹیوٹی سے بھرا ہوگا تو وہ باڈی بھی اسی کے اکارڈنگ ریئیکٹ کرے گی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بگاڑ پیدا ہوگا۔ کیونکہ اصل جو ہدایت کا سورس ہے اور جو بگاڑ کا ہے وہ اصل سے لنک کرتا ہے دل سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ جب کسی کو ہدایت سے دور رکھنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے مرض فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو دل پہ کام کرنا، دل کے بارے میں سوچنا کہ ہمارے دلوں میں کیا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج میں جو آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ دلوں کی اقسام کے بارے میں بتاؤں گی، کہ 3 اقسام کے بارے میں ہم لوگ آج جانیں گے۔ بظاہر ہم لوگ کہیں گے دل تو سب کے صحت مند ہے، جیسے میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی کہ صحت مند دل، پھر مردہ دل، پھر خراب دل۔ تو بظاہر تو سب کے دل ٹھیک ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارے سب کے دل ٹھیک ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے ہمارے دلوں کی کیا اقسام ہے، تو اس کا انشاءاللہ ہم لوگوں نے جائزہ لینا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے صحت مند دل کے بارے میں، بلکہ اس سے پہلے ایک آیت سے ہی میں سٹارٹ کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل ڈر جائے؟ یعنی اصل چیز جو مین سورس ہے کسی بھی نیکی کا یا برائی کا، وہ کیا ہے؟ دلوں کے اندر۔ حالانکہ دل تو ہمیں نظر نہیں آتے نا، جیسے نیت بھی کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، اب نیت بھی نظر نہیں آتی، لیکن ایک نیت اور ایک دل، یہی مین سورس ہے کہ ہم لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں اس نیت کے ذریعے، دل کے ذریعے جنت کو پانے کی، یا اگر یہ بگڑے ہوئے ہیں تو ہم کتنا بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جہنم سے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے صحت مند دل کے بارے میں۔ اب صحت مند دل کیسا ہوتا ہے؟ یہ دل ہر اس خواہش سے پاک ہوتا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور وہ اس سے رکا رہتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات، اپنے نفس کا غلام نہیں ہوتا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا غلام ہوتا ہے۔ وہ آزاد زندگی نہیں گزارتا کہ جیسے مرضی میں زندگی گزار لوں، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ قدم قدم پہ سوچتا ہے کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، شریک نہیں کرتا کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب ہم کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے اللہ کو ماننا یہی صرف شرک ہے، نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہر چیز شرک ہے، چاہے وہ موبائل ہے، چاہے لوگ ہیں، چاہے دوست ہے، کچھ بھی ہے۔ کسی کو بھی اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہیں ہے، جیسے نمازوں کا ٹائم ہے، قرآن کا ٹائم ہے، ایک فرض عبادات کا ٹائم ہے، اور اگر وہ ٹائم ہم کسی اور چیز پہ سپینڈ کر رہے ہیں، موبائل پہ کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، کسی بھی چیز میں کر رہے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ ابھی اس چیز کا ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ٹائم تھا، فرض عبادت اللہ کے آگے جھکنے کا ٹائم تھا، لیکن ہمیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، ہم تو اس سے زیادہ کسی اور چیز کو اہمیت دے رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ صحت مند دل ایسا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کا ٹائم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے وہ پورا ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بندوں کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو بندوں کے حق ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی عبادات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتا ہے کہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ سے ہی اجر پانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو لوگ ہیں نا کہ سامنے کر لیتے ہیں عبادات اور اس طرح کوشش بھی نہیں کرتے اپنے آپ کو خالص کرنے کے لیے، لیکن ایک صحت مند دل صرف اپنے آپ کو صرف اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتا ہے، اس کا ہر عمل اس کے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے بغض رکھتا ہے تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ وہ دنیا کی مجبوریوں کو آگے نہیں رکھتا کہ مجبوری ہے، کیسے قرآن پڑھیں، کیسے نماز پڑھیں، وقت ہی نہیں ہے، جاب ہے، دنیا کو بھی تو لے کے چلنا ہے نا، نہیں۔ صحت مند دل ایسا نہیں کرتا، وہ ہر چیز میں امپورٹنس
جو دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے، دین باقی ساری چیزیں ہیں۔ ہم تو دیکھیں نا دنیا میں محبت بھی کر رہے ہیں یا کسی سے بغض رکھتے ہیں تو وہ اپنے مطلب کے لیے، اگر محبت کرتے ہیں تو صرف دنیاوی مفاد کے لیے۔ کیا کبھی ہم نے کسی سے محبت کی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص؟ آج وہ ہمارے کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ آج دنیا کو آگے رکھ کے محبتیں کر رہے ہیں، بغض رکھ رہے ہیں، مطلبی، ہر چیز مطلبی ہے۔ تو انشاءاللہ صحت مند دل اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ ایسا دل دے یا اللہ جو تیرے لیے خالص ہو، جس کا ہر عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے لیے خالص ہو، اور اپنی عبادات کو بھی انشاءاللہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے۔ تو یہ کچھ علامات ہیں مین جو صحت مند دل کی ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ دوسرا جو دل کی اقسام پڑھے ہیں وہ ہے مردہ دل۔ اب کہنے کو ہم لوگ زندہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، دنیا میں بہت مشغول ہے، دنیا میں ترقی بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں، بہت کما رہے ہیں اور بہت عقل مند بن کے گزار رہے ہیں زندگی، لیکن وہ پھر بھی کیا ہے، ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر ہدایت کی روشنی نہیں ہے، ہدایت کی بارش نہیں پڑ رہی اس کے دل کے اوپر، تو وہ کیا ہے؟ مردہ دل۔ تو اب مردہ دل کیسا ہوتا ہے؟ یہ ایسا دل ہے جو اپنے رب کو ہی نہیں جانتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جیسے صحیح معنوں میں اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے تھی، اس کو جانتا ہی نہیں ہے اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کی، اسے نہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی پرواہ ہے، نہ اس کی نفرت کی پرواہ ہے، وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے، اپنے نفس کا غلام بن کر زندگی گزارا ہے۔ جبکہ صحت مند دل کیا تھا، اس کی کیا علامت تھی؟ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا غلام بنا ہوا ہے، نہ وہ اپنی خواہشات کا غلام ہے، نہ اپنے نفس کا غلام ہے۔ لیکن مردہ دل انسان کیسا ہوتا ہے؟ اس کا دل کیسا؟ کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک اس کی نفس خواہش ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے کر کے کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ اسے رب کی رضا سے زیادہ اپنی خواہشات کی پرواہ ہوتی ہے کہ میری صرف خواہشات دنیا میں پوری ہونی چاہیے۔ غفلت، برائیاں، گناہ، حرام کام کرنا، یہ سب اس کی تجارت ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کو وہ معمولی سمجھتا ہے۔ اب دیکھیں ہم سب انسان، اگر ہم لوگ مسلمان اپنا جائزہ لیں تو ہم سب دیکھیں کہ ہم اپنے گناہوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ ایک جو شعوری مومن ہے، صحت مند دل والا انسان ہے، اسے ذرا سا بھی گناہ ہو جائے گا نا تو اس کو لگے گا بس اللہ تعالیٰ کو میں نے ناراض نہیں کرنا، اور وہ اپنے گناہ کو ایسے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی ایسے سمجھے گا جیسے پہاڑ اس کے کندھوں کے اوپر لدے ہوئے ہیں۔ جبکہ ایک کافر، منافق، ایک عام انسان کیا سمجھتا ہے؟ ایک جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ہم سب نے جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ پردے کا دھیان نہیں رکھتے، بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ہم لوگ گانے سن رہے ہیں، ڈرامے، فلمیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے، اس کے بعد کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کے کام کیے ہیں۔ شیطان نے ایسی تو ہر چیز مزین کی ہوئی ہے، شیطان تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے کے لیے بھی نہیں جانے دیتا۔ تو اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے لیے ہمارے گناہ کیسے ہیں۔ ایک پہاڑ کی طرح ہے، اگر تو پہاڑ کی طرح ہے، ایک گناہ کر لیا تو ایسے لگتا ہے جیسے بس ابھی ختم ہو جانا ہے۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب میں قرآن کی طرف نہیں آئی تھی تو میں گناہ کرتی تھی تو مجھے بہت معمولی سے لگتے تھے، ٹھیک ہے کر کے تو آگے نیکسٹ۔ لیکن اب جب سے قرآن کو جاننا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سچے معنوں میں پہچان ہوئی ہے، اس کی معرفت ہوئی ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹا سا بھی گناہ ہوا ہے نا، ایسا لگتا ہے بس ابھی اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے، ابھی پکڑ ہو جائے گی، نہیں اس سے آگے قدم نہیں اٹھانا جب تک پچھلے گناہ کی توبہ نہیں کرنی۔ حالانکہ انسان پھر کوشش کرتا ہے بچنے کی، لیکن پھر بھی انسان ہے، کمزور ہے، سٹیپ قدم قدم پہ ہم سے گناہ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی، اور اپنے گناہوں کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ جو مردہ دل ہوتا ہے وہ غفلت میں رہتا ہے، برائیوں کی زندگی گزارنا اس کو اچھا لگتا ہے، وہ یہی کام کرتا ہے، اور وہ جب اسے کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتا، وہ سنیں نہ سنیں وہ برابر کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے نفس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک اور باقی سارے غلط ہیں، اس کو لگتا ہے یہ بیچارے جو ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں یہ کیا زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیسی ایک تنگ زندگی گزار رہے ہیں، مجھے تو آزاد زندگی گزارنی ہے، کل کس نے دیکھی ہے، آج یہ زندگی گزاروں۔ وہ سرکش انسانوں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس کے اندر انا آ جاتی ہے، اور کیا آتا ہے؟ تکبر کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت والے دن جو انسان تکبر کرتا ہے چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، یعنی لوگ ان کو پیروں تلے رونتے۔ اب دیکھیں نا آج ہم لوگ جب چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے چیونٹیاں آ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور تکبر کرنے والا جو دنیا میں خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے، بالکل اپنے آپ کو پرومیننٹ کر رہا ہوتا ہے، اور قیامت والے دن ان کی کیا حقیقت ہوگی، کیا اوقات ہوگی کہ لوگ ان کو پیروں تلے روند رہے ہوں گے، استغفر اللہ۔
تو اللہ سے کثرت سے دعا کرنی کہ اللہم لا تجعلنا من المتکبرین، کہ اللہ ہمیں متکبر لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اللہ تکبر انا کس نے کیا تھا؟ شیطان نے۔ اللہ ہمیں اس کی خصلت ہمارے اندر شامل نہ کرنا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے جب وہ حق کو نہیں سنتا، وہ ایک ایسی سرکشی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ختم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ بھی مہر لگا دیتے ہیں دل پہ، پھر اس کا دل بند ہو جاتا ہے، پھر اس کو قرآن سننا، ایسے اچھے لوگوں کی نصیحت سننا اس کے دل پہ ایسے جیسے بوجھ سا ہوتا ہے، وہ ان کو سننا پسند نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ڈرامے، فلمیں، اس طرح کے جو انٹرٹینمنٹ جو صرف دنیا کی حد تک ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو اللہ کو وہ اس کو مزہ پھر انہی چیزوں کے اندر آتا ہے۔ تو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دل کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سکون دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو لوگ ہوتے ہیں نیک، ان سے باتیں کر کے ملتا ہے، یہ ہمارا دل بند ہوتا ہے ایسی جگہوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مردہ دل والے لوگوں کے اندر شامل نہیں کرنا۔ وہ دین کی محفلوں سے دور بھاگتا ہے کہ نہیں میں نے دین کی محفلوں میں نہیں جانا، کیونکہ اس کا دل سخت ہوتا ہے، مہر لگی ہوتی ہے، تو وہ سارا کچھ نا وہ اپنے اوپر ایسے جیسے بہت سا سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر سیکھنے کی لگن وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ صرف دنیا کے فن کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چند علامات ہیں مردہ دل کی، پہلے صحت مند دل، پھر مردہ دل۔ اس کے بعد ہم لوگ تیسری قسم دیکھیں گے کہ تیسری قسم کیا ہے؟ خراب دل۔ یہ ایک ایسا دل ہے جو چاہتا ہے کہ میں دنیا کی محبت کو بھی لے کے چلوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی لے کے چلوں۔ اس کے اندر دو مادے ہوتے ہیں، نیکی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی ہوتی ہے، جسے نیکی کی طرف کھینچتی ہے اور برائی کی طرف کھینچتی ہے۔ ایسا انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ جیسے قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ مطلب ایک جسم کے اندر دو دل اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی ایک دل کے اندر نہ اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میوزک بھی اس انسان کو اچھا لگ رہا ہے، بے حیائی، فحاشی بھی اس کو اچھی لگ رہی ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی اس کو اچھی لگ رہی ہے، حلال بھی اس کے اندر ہے، دل کے اندر حرام بھی ہے۔ تو یہ شعوری ایمان تو نہیں ہے، یہ تو وہ وقتی ہے، ٹھیک ہے، جدھر سنا ایمان کی باتیں ادھر ایمان بڑھا تو نیکی کی طرف تھوڑی دیر چل پڑا، بعد میں وہی حالات دنیا کی طرف جب پلٹا ہے وہی دنیا کے مطابق۔ تو ایسا انسان نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ پھر بہت پریشان اپنی زندگی گزارتے ہیں، گھر کے لوگ کچھ، باہر کے لوگ کچھ دوست ہیں، کچھ اور استاد، کچھ وہ انہی مشکلات میں رہتا ہے کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے۔ تو ان کا شکار ہم لوگوں نے انشاءاللہ نہیں ہونا۔ اس کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہوتی ہے، اخلاق بھی ہوتا ہے، اس کے اندر غلط خواہشات بھی ہوتی ہیں، حسد، تکبر، تو یہ ساری چیزوں کا عنصر اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بیمار دل کی علامات ہے، یہ بھی بیمار دل کی علامات ہیں کہ اس کا دل صحیح جو صحت مند جس طرح اس کو ریکوائرڈ تھا صحت مند ہونا اس طرح سے نہیں ہے۔ پھر لوگ بھی کہتے ہیں پھر یہ کیسا ایمان والا ہے؟ ایک بلانے والا اس کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور دوسرا جو جلد ملنے والی دنیا کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ ان میں سے جس کی آواز زیادہ بلند ہوگی وہ ادھر کو چل پڑے گا۔ اس کے لیے کمپنی بہت میٹر کرتی ہے کہ کیسے لوگوں میں رہتا ہے وہ انسان جس کا دل ایسا ہے۔ ایسے دل والے کو بہت ضروری ہے کہ وہ بیڈ کمپنی سے بچے، وہ کچھ برے دوستوں سے، برے اخلاق والے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کا اتنا سٹرونگ دل نہیں ہوتا کہ وہ ایسے حالات کے اندر سروائیو کر سکے، کیونکہ بہت نازک سے جدھر کے حالات ہوں گے اس کا دل ادھر کا ہوتا چلا جائے گا۔ اگر اسے کوئی نصیحت نہیں کرتا تو وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ سلامت دل کیا ہے؟ سلامت دل کو حق بات کا پتہ چلے تو وہ فوراً قبول کر لیتا ہے، وہ اپنے دل کو ہر طرح کے شبہات سے، ہر چیز سے پاک رکھتا ہے، ہر چیز اس کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ نہیں۔ جبکہ یہ ایسے دل والا جو دونوں طرف ہے وہ اس کو شک ہوتا ہے کہ اچھا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، وہ اسی کشمکش میں اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے۔ یاد رکھے دل ایک ہانڈی کی طرح ہے، جو ہانڈی کے اندر ہوگا، جیسے ہانڈی کے اندر کوئی چیز پکاتے ہیں تو وہی ابلتی ہے نا، باہر بھی وہی ہوتی ہے۔ تو ایسے جو ہمارے دل میں ہوگا وہی ہماری زبان ابلے گی، وہی ہماری باڈی ریئیکٹ کرے گی، اور ویسے اعمال ہی ہم لوگ معاشرے میں کریں گے، چاہے تو وہ بگاڑ کے ہم لوگ سبب بنے، چاہے وہ ہم لوگ نیکیوں کے سبب بنے۔ تو نہ ہم لوگوں نے خراب دل یعنی جو دونوں طرفہ ہوتا ہے، نہ ہم نے مردہ دل والے لوگوں میں بننا ہے، ہم نے انشاءاللہ بننا ہے صحت مند جو دل ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خوش کرتا ہے۔